بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہیں سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے، مختلف چینلز پر یہی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جس کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے دعوت اسلامی کے احباب اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا یوم ولادت مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سال بھی 26 رمضان المبارک کی رات کو حسب سابق ان احباب نے اپنے پیر و مرشد کی محبت میں آپ کا یوم ولادت منایا، اور اس پوری تقریب کو مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا گیا، جو کہ دنیا بھر میں لوگوں نے اس کو دیکھا۔ جب یہ وائرل ہوا اور لوگوں تک پہنچا تو علماء اہل سنت نے اس پوری تقریب میں ایک توجہ دعوت اسلامی کی اس طرح مبذول کروائی کہ اس بار امیر اہل سنت کا جو یوم ولادت منایا گیا ہے اس میں جلوس نکالنا، اور بالخصوص اس میں ایسے نعرے لگانا کہ جو نعرے ہم ہمیشہ سے جلوس میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے لیے لگاتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ شرک فی رسالت ہے کہ جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے اسی چیز کو ہم نے ایک امتی کے لیے جلوس بھی نکالا اور نعرے بھی لگائے، تو یہ جو کچھ ہوا درست نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جن علماء کرام نے یا عوام اہل سنت نے دعوت اسلامی کی توجہ اس پر مبذول کروائی تو یقیناً ان کی نیت خالصتاً اصلاح کی تھی، کہ وہ دعوت اسلامی کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے کہ بے شک آپ اپنے پیر و مرشد کا یوم ولادت منائیں۔ دنیا بھر میں لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن اس کو یہ انداز نہ دیا جائے کہ جس سے یہ لگے کہ جیسے حضور علیہ السلام کا جلوس میلاد ہوتا ہے تو امیر سنت کا بھی ویسے ہی ہے۔ تو بہرحال جب یہ بات دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک پہنچی، ان کی توجہ اس طرف گئی کہ واقعی یہ جو کچھ ہوا درست نہیں ہوا، تو پھر دعوت اسلامی نے اس چیز کا نوٹس بھی لیا اور میڈیا پہ آ کر اس بات کو قبول بھی کیا کہ یہ واقعی جو کچھ ہوا درست نہیں ہوا، اس سے رجوع بھی کیا، یہاں تک کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کیا۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ جن علماء کرام نے خالصتاً اصلاح کی نیت سے یہ تمام باتیں دعوت اسلامی تک پہنچائی تھیں، تو وہ اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہے کہ یہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو کچھ غلط ہو اس کو درست کیا جائے، اور جنہوں نے غلط کیا ہے ان کی توجہ اسے مبذول کروائی جائے۔ تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور دعوت اسلامی کی اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اس عمل پہ نہ کوئی انہوں نے تعویلات پیش کیں، نہ انہوں نے کوئی ڈیٹھ پن کا مظاہرہ کیا، نہ آئیں بائیں شائیں کیا، بلکہ انہوں نے پوری خوش دلی کے ساتھ اس رائے کو قبول بھی کیا، ان علماء کرام کا شکریہ بھی ادا کیا، اس بات سے رجوع بھی کیا، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم بھی کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر اصلاح کی نیت سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو اصلاح تو ہو گئی، علماء کرام نے اپنی ذمہ داری نبھا لی، دعوت اسلامی نے اپنی ذمہ داری نبھائی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب چاہیے یہ کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، چونکہ مقصد اصلاح تھا اور وہ اصلاح ہو گئی، تو اب ضرورت باقی نہیں ہے اس بات کو طول دینے کی۔ اس کے باوجود اگر ہم اس بات کو طول دیتے ہیں اور اس بات کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو اس کا پھر مطلب یہ لیا جائے گا، اور ہر ذی شعور اس کا یہی مطلب لے گا کہ پھر نیت اصلاح کی نہیں تھی بلکہ مقاصد کچھ اور تھے جو کہ شاید ابھی تک حاصل نہیں ہو رہے۔ تو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا اور عوام اہل سنت کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جب ایک بات کو قبول کر لیا گیا ہے، رجوع بھی کر لیا گیا ہے، معذرت بھی کر لی گئی ہے، اور وعدہ بھی کر لیا گیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں اب کوئی مزید گنجائش باقی نہیں کہ اس بات کو اور اس بحث کو موضوع بنایا جائے۔ تو امت کے وسیع تر مفاد میں اب یہی بات ہے کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ہم ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے دعوت اسلامی کی توجہ اس پر مبذول کروائی، اور دعوت اسلامی کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پوری خوش دلی کے ساتھ اس معاملے کو لیا، اس سے رجوع کیا، اس پہ معذرت کی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور اخوت کا جذبہ عطا فرمائے، اور بنیت اصلاح ایک دوسرے کے ان معاملات کو دیکھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔